ایپیسوڈ 145۔ میری جیپ جب ڈیرے کی طرف جانے والے راستے پر مڑی تبھی اسے دیکھ لیا گیا تھا، کیونکہ جیپ کے پاس پہنچنے سے پہلے اندر سے ایک مسلح شخص نکل آیا۔ جیپ قریب آنے پر اسے احساس ہوا کہ یہ پولیس کی ہے تو وہ محتاط ہو گیا۔ ڈرائیو عبداللہ کر رہا تھا، میں اس کے برابر والی سیٹ پر ایس ایس پی کے کروفر سے اکڑا بیٹھا تھا۔ جب مسلح شخص عبداللہ کے پاس آیا تب بھی میں نے اس کی طرف نہیں دیکھا۔ جی صاحب، اس نے عبداللہ سے پوچھا۔ صاحب کو شریف سے ملنا ہے، عبداللہ نے بھاری لہجے میں کہا۔ اس نے اے ایس آئی کی وردی پہن رکھی تھی، جبکہ پیچھے بیٹھے دونوں نے کانسٹیبل والی وردیاں پہن رکھی تھی۔ شریف اندر نہیں ہے، اس نے صفائی سے جھوٹ بولا۔ اس سے کہو اگر میں واپس چلا گیا تو شریف بہت بڑی مشکل میں پھنس جائے گا، میں ڈی آئی جی آفس سے آیا ہوں۔ مسلح شخص نے غور سے میری وردی کے نشانات دیکھے، پھر بولا میں اندر بولتا ہوں، صرف 5 منٹ، اس کے بعد میں واپس چلا جاؤں گا۔ میں نے اسی لہجے میں اس کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ وہ اندر چلا گیا۔ اس کے جاتے ہی دروازہ اندر سے بند کر دیا گیا۔ کچھ دیر بعد گیٹ پھر سے کھلا اور اس بار 2 افراد باہر آئے تو ان میں ایک وہی تھا، دوسرا ایک لمبا اور دبلا لیکن گورا چٹا جوان تھا۔ اس نے اپنے بال شانوں تک بڑھا رکھے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھ کر کہا، حکم سرکار؟ مجھے صرف شریف سے بات کرنی ہے، اگر وہ نہیں ملنا چاہتا تو میں واپس جا رہا ہوں، چلو واپس۔ میں نے عبداللہ کی طرف دیکھا۔ اتنی جلدی کیا سرکار؟ یہاں تک آئے تو اندر چلے، کچھ خاطر تواضع ہو جائے۔ اس کی ضرورت نہیں، لیکن ممکن ہے صبح تک تم سب کی خاطر تواضع کہیں اور ہو رہی ہو۔ نوجوان چونکا۔ اسی لمحے کسی نے اسے گیٹ سے پکارا۔ عبداللہ نے جیپ سٹارٹ کی تو وہ جلدی سے بولا، 1 منٹ سرکار، بس 1 منٹ۔ وہ گیٹ کی طرف گیا اور فوراً واپس آ گیا۔ آپ اندر آ جائیں ایس ایس پی صاحب، شریف صاحب اندر موجود ہیں۔ ابھی تک تو وہ نہیں تھا، گیٹ کھلواؤ۔ میں نے طنز کیا، جیپ یہیں چھوڑ دیں سرکار؟ لگتا ہے تمہارا شریف صاحب سنجیدہ نہیں ہے، جیپ اندر جائے گی یا میں واپس جاؤں گا۔ میرے فیصلہ کو لہجے کی اداکاری نے اسے قائل کر لیا کہ یہ کوئی سرپھرا ایس ایس پی ہے اور سچ مچ واپس چلا جائے گا۔ وہ ایک بار پھر ہدایات لینے گیٹ تک گیا، شاید وہاں سے اندر تک کوئی مواصلاتی رابطہ تھا۔ اس بار وہ ذرا دیر سے آیا اور گیٹ کھولنے لگا۔ اس نے پاس آ کر معذرت کی، ادھر حالات ٹھیک نہیں ہے، ابھی چند گھنٹے پہلے سڑک پر مارا ماری ہوئی ہے۔ مجھے سب معلوم ہے۔ میں نے عبداللہ کو جیپ آگے بڑھانے کا اشارہ کیا۔ اس کے ساتھ ہی ہم سب کے اعصاب تنگ گئے۔ ہم دشمن کی کچھار میں داخل ہو رہے تھے اور ہم وہاں مذاکرات کرنے نہیں جا رہے تھے۔ وہاں موت کا کھیل ہونا تھا اور موت کسی کو بھی ساتھ لے جا سکتی تھی، اس لیے ہم ذہنی طور پر تیار ہو گئے تھے۔ چلنے سے پہلے میں نے عبداللہ سے کہا، دیکھو یہ میری ذاتی لڑائی ہے اور تمہارا اس میں شامل ہونا لازمی نہیں ہے۔ شہباز صاحب، کیا میں بھول سکتا ہوں جو وقت میں نے لاہور میں آپ کے ساتھ گزارا تھا؟ آپ کے ساتھ میں آگ میں بھی کود سکتا ہوں۔ تمہارا جذبہ قابل ستائش ہے، لیکن تم راجا کے ملازم ہو اور ممکن ہے وہ تمہارے کسی ایسے تعاون کو پسند نہ کریں۔ مجھے پرواہ نہیں ہے، زیادہ سے زیادہ مجھے ملازمت سے نکال دیا جائے گا، تو مجھے اس کی بھی کبھی پرواہ نہیں رہی۔ پھر بھی تم ایک بار پھر سوچ لو۔ سوری جناب، میں نہیں سوچ سکتا، کیونکہ اپنا دماغ میں لاہور چھوڑ آیا ہوں۔ میں گہری سانس لے کر رہ گیا۔ ایسے جانسار دوستوں کے ہوتے ہوئے اگر میں خدا سے مرشد جیسے دشمن کا شکوہ کروں تو یہ میری طرف سے کفران نعمت ہوتا۔ اب ہم شریف کے ڈیرے پر تھے۔ جیسے ہی جیپ اندر آئی، عقب میں گیٹ بند کر دیا گیا۔ عبداللہ نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جیپ پارکنگ کے اس گوشے میں روکی جہاں نیم کے درخت تلے روشنی سب سے کم تھی، اور یہ جگہ گیٹ کے پاس بھی تھی۔ عبداللہ نے آہستہ سے کہا، اگر فرار کا موقع ہو تو گیٹ کو گرینیڈ سے اڑا دینا۔ یس سر، عقب سے جواب آیا اور ہم نیچے اتر آئے۔ میرے پاس 2 عدد پستول اور عبداللہ کے پاس خود کا رائفل کے علاوہ پستول بھی تھا۔ وردیوں کے نیچے ہم نے چھوٹے اور کم فاصلے پر کام کرنے والے ریڈیو چھپا رکھے تھے۔ 1 سیکنڈ میں ہم ان کو کان سے لگا سکتے تھے اور مخصوص فریکوینسی پر پہلے سے سیٹ تھے۔ ہم پانچوں آپس میں بیک وقت رابطے میں رہ سکتے تھے۔ دبلا اور گورا نوجوان ہمارے پاس آیا اور آہستہ سے بولا، ایس ایس پی صاحب، صرف آپ اندر جا سکتے ہیں۔ نہیں، یہ بھی ساتھ جائے گا۔ دیکھیے شریف صاحب نہیں مانیں گے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ کہتا عبداللہ نے کہا، میں باہر ہی رک جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، لیکن تم ملاقات کی جگہ تک ساتھ چلو۔ میں نے کہا۔ دبلا نوجوان ہمیں لے کر دائیں طرف والی عمارت کی طرف بڑھا۔ اس نے دروازہ کھولا اور مجھ سے بولا، شریف صاحب اندر ہیں، یہاں سے آگے آپ اکیلے ہی جائیں گے۔ عبداللہ وہیں رک گیا۔ میں اندر بڑھا تو دبلا نوجوان میرے ساتھ تھا۔ یہ اچھا ہوا کہ ان میں سے کسی نے اب تک ہم سے کوئی شناختی کاغذ یا کارڈ نہیں مانگا تھا، کیونکہ ہمارے پاس ایسی کوئی چیز نہیں تھی۔ باہر سے عام نظر آنے والی عمارت اندر سے خاصی پوش ثابت ہوئی۔ ایک نشستگاہ نما کمرے میں ایک بنی سوری قیامت میری منتظر تھی۔ قیامت، میں نے اسے یوں کہا کہ وہ بے پناہ متناسب جسم رکھتی تھی اور اس نے اسے نمایاں کرنے کا مناسب بندوبست بھی کر رکھا تھا۔ البتہ اس کے چہرے میں سوائے گورے رنگ کے اور کوئی بات نہ تھی۔ کھڑے اور کھردرے نقوش تھے، مگر یہاں اس کے چہرے کی طرف کون دیکھتا ہوگا؟ آؤ سرکار، بسم اللہ۔ شریف کہاں ہے؟ صاحب جی اندر ہے۔ اس نے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ یہاں نشستگاہ میں 3 دروازے کھل رہے تھے۔ اس نے درمیان والے دروازے کی طرف اشارہ کیا تھا اور میرے سرد رویے کو دیکھتے ہوئے وہ محتاط ہو گئی تھی۔ اس نے دروازہ کھولا۔ اندر ایک چھوٹا کمرہ نشستگاہ کی طرف سجا تھا۔ اس میں ایک بیش قیمت صوفہ سیٹ اور شیشے کی میز تھی۔ ایک صوفے سے ایک ادھیڑ عمر شخص اٹھا اور اس نے نہایت تفاق سے مجھ سے ہاتھ ملانے کی کوشش کی، لیکن میں نے ہاتھ آگے نہیں کیا اور سوالیہ انداز میں پوچھا،
शरीफ اس کی بھویں سکڑ گئی. وہ گول پھولے ہوئے چہرے کا مالک. اس کی چھوٹی آنکھیں گالوں میں دھسی ہوئی تھی اور رنگت سیاہی مائل تھی. اس کی آنکھوں میں شک آ گیا. جناب ایس ایس پی صاحب مجھے نہیں پہچانتے؟ اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ میں یہاں نیا آیا ہوں. دوسرے آدمی اپنی موت کو پہلی بار اس وقت دیکھتا ہے جب وہ اس کے سامنے آتی ہے. اس کے چہرے پر خوف نمودار ہوا. لیکن اس سے پہلے کہ وہ زبان کھولتا میں پستول نکال چکا تھا اور نہایت سرعت سے اس کے عقب میں پہنچ گیا تھا. مجھے خدشہ تھا کہ اس کا کوئی محافظ ہماری باتیں نہ سن رہا اور وہ دخل در معقولات کریں. اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا میں پستول اس کی کمر سے لگا چکا تھا. کسی کو بلانے کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ تم پر انا للہ پڑھ سکے گا. اس نے دونوں ہاتھ اوپر کر دیا اور ہونٹوں پر زبان پھیرتا ہوا بولا, تم ایس ایس پی نہیں ہو تو پھر کون ہو؟ جلد تمہیں بتاتا ہوں میں نے اسے شانے سے پکڑ کر ایک چھوٹے صافے پر بٹھا دیا. یہ بتاؤ یہاں اور کتنے آدمی ہیں؟ بہت ہیں, تم بچ کر نہیں نکل سکتے. میں جتنی آسانی سے شریف تک پہنچ گیا تھا اور اسے قابو کر لیا تھا میں نے اس کے بارے میں اپنا فیصلہ بدل لیا. اندھی قتل و غارت گری مجھے کبھی پسند نہیں رہی اور نہ ہی میں کوئی منتقم مزاج شخص تھا. شمی اور صغرا آپا کی گاڑی پر حملے کا جان کر میرے اندر جو انتقامی جذبات پیدا ہوئے وہ ان کے محفوظ ہونے کا سن کر خاصی حد تک کم ہو چکے تھے. میں نے اس سے کہا, شریف میری تم سے کوئی ذاتی دشمنی نہیں ہے اور نہ ہی میرا تم کو مارنے کا ارادہ ہے بشرطے کہ تم خود نہ مرنا چاہو. اس کی چھوٹی سور جیسی آنکھوں میں چمک نمودار ہوئی. کیا مطلب؟ مطلب ہے کہ تمہیں میرے ساتھ چلنا ہوگا. اگر تم نے یا تمہارے آدمی نے مزاحمت کی تو مجبوراً مجھے یہاں تمہاری لاش کو چھوڑ کر جانا ہوگا. مجھے کیوں لے کر جانا چاہتے ہو اپنے ایس ایس پی صاحب؟ ابھی تک وہ ہتکڑی نہیں بنی جو شریف کے ہاتھوں میں ڈالی جائے. بکواس مت کرو, ہمارے پاس ہتکڑیاں بھی بہت ہیں اور تمہاری گردن میں ڈالنے کے لیے رسیاں بھی کافی ہیں. اس لیے شرافت سے کھڑے ہو جاؤ. پر میرا قصور جی؟ میرے ساتھ چلو سب معلوم ہو جائے گا. میں نے اسے گردن سے پکڑ کر کھڑا کر دیا. وہ خاصا تنومند آدمی تھا لیکن اس وقت بالکل ڈھیلا ہو رہا تھا. وہ مجھے سچ مچ ایس ایس پی سمجھ رہا تھا. اگرچہ میرا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا. اگر مجھے مکمکہ کرنا تھا تو اس کے لیے بہتر جگہ تھی اور اگر اسے گرفتار کرنا تھا تو صرف 3 آدمیوں کے ساتھ نہیں آنا چاہیے تھا. مگر اسے شک نہیں ہوا کہ میں جعلی ایس ایس پی ہوں. میں نے اسے دروازے کی طرف دھکیلا تو دروازہ کھلا اور وہی دبلا نوجوان اندر آیا. یہ صورتحال شاید اس کے لیے غیر متوقع تھی. ایک لمحے کے لیے اس کا منہ کھلا رہ گیا. پھر اس نے سنبھل کر کہا, یہ کیا ایس ایس پی صاحب؟ میں شریف کو اپنے ساتھ لے جا رہا ہوں. یہ کل صبح تک واپس آ جائے گا. لیکن کسی نے راستہ روکنے کی کوشش کی تو میں اس کی زندگی کی ضمانت نہیں دے سکتا. اگر میں مر گیا تو کیا یہاں سے بچ کر نکل جاؤں گے؟ اپنے آدمی کو سامنے دیکھ کر شریف نے بہادر بننے کی کوشش کی. کیوں نہیں, تمہیں کیا معلوم اس وقت کتنی پولیس فورس تمہارے اڈے کے چاروں طرف موجود ہے اور ان کو صرف ایک سگنل کی ضرورت ہے. میں نے دبنگ لہجے میں کہا اور شریف کو پستول کی نال سے آگے دھکیلا. باہر چلو. دبلا نوجوان پیچھے ہٹنے لگا. اس کا فکر مند ہونا لازمی تھا کیونکہ وہی ہمیں اندر لایا تھا. بڑی نشست گاہ میں وہی خادمہ تھی. میرے حساب سے وہ خادمہ ہی تھی لیکن شریف کو ہینڈز اپ دے کر اس نے ہلکی سی چیخ ماری. یہ کیا ہے شریف؟ نازا تم اندر جاؤ. شریف نے سخت لہجے میں کہا, کوئی اندر نہیں جائے گا. میں نے نازا کو روک دیا. تم بھی باہر چلو. اسے جانے دو ایس ایس پی صاحب, یہ میری گھر والی ہے. اس کا اس معاملے سے کوئی تعلق نہیں. تعلق تو نہیں ہے لیکن اندر جا کر اس نے بلا وجہ ادھر ادھر فون کرنے شروع کر دیے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے. اپنے ایس ایس پی صاحب اگر کوئی گل بات کرنی ہے تو ادھر بھی ہو سکتی ہے. مجھے میرے آدمیوں کے سامنے یہ ذلیل کرنا ضروری تو نہیں ہے؟ بالکل ضروری نہیں ہے. اگر تم شرافت سے میرے ساتھ چلو. اگر تم نے کوڑی دکھائی تو شرمندگی بہت زیادہ ہوگی. تم اپنے آدمیوں کے سامنے مار بھی کھا جاؤ گے. وہ بھڑکا لیکن پستول کے سامنے بالکل مجبور تھا. اسی حالت میں ہم سہن تک آئے تو عبداللہ چونکا. اس نے جلدی سے رائفل سنبھال لی. اس کا خیال تھا کہ میرے اندر جانے کی کچھ ہی دیر بعد قتل و غارت گری شروع ہو جائے گی لیکن اس کے بجائے میں شریف کو ہینڈز اپ کرا کر لے آیا تھا. میں نے عبداللہ سے کہا, یہ ہمارے ساتھ جائے گا اور کسی نے روکنے کی کوشش کی تو اس کی لاش یہاں چھوڑ کر جانی ہے. اس احاطے میں شریف کے کوئی 7-8 مسلح ساتھی موجود تھے. وہ صورتحال دیکھتے ہی اپنے اپنے ہتھیار سنبھال چکے تھے. یہ دیکھ کر میں نے اور عبداللہ نے بیک وقت شریف پر اسلحہ تان لیا. عبداللہ نے چیخ کر کہا, خبردار اگر کسی نے گولی چلائی تو, ورنہ سب سے پہلے یہ مرے گا. شریف اپنے آدمی کو حکم دو کہ اسلحہ پھینک دو اور ایک طرف ہو جائیں. میں نے حکم دیا لیکن شریف چپ رہا. اس بار میں نے زبان کے بجائے ہاتھ سے کام لیا اور اس کی کمر پر عین گردے کے مقام پر پستول کے دستے سے ضرب لگائی. وہ کرہا تو میں پھنکار کر بولا, شاید تیری سمجھ میں نہیں آ رہا. اپنے آدمیوں سے بول اسلحہ ڈال کر ایک طرف ہو جائیں جلدی. شریف اپنے آدمی کو غلیظ گالیوں سے نوازتے ہوئے ایک طرف ہونے کو کہہ رہا تھا. مجبوراً وہ اسلحہ صحن کے وسط میں پھینک پھینک کر ایک طرف ہونے لگے. عبداللہ کے دونوں ساتھی بھی آ گئے تھے اور 4 مسلح افراد کے سامنے وہ سب بے بس ہو کر رہ گئے تھے. انہوں نے دونوں عمارتوں کی تلاشی لے کر اندر موجود افراد کو بھی باہر جمع کیا. یہ کل 10 افراد تھے اور ان میں سے 2 زخمی بھی تھے. یہ یقیناً دوپہر میں ہونے والی کارروائی میں شامل تھے. ان سب کو ایک الگ کمرے میں ڈال کر اس کے دروازے کو باہر سے بند کر دیا گیا. اب وہ کسی کی مدد کے بغیر باہر نہیں نکل سکتے تھے. ان میں نازا بھی تھی یعنی مسز شریف, اور میں دیکھ رہا تھا کہ اسے شریف کی کوئی پرواہ نہیں تھی کیونکہ اس کے چہرے پر فکر کی پرچھائی تک نہ تھی.
ان سب کو کمرے میں بند کرنے کے بعد عبداللہ کے آدمیوں نے احاطے میں موجود تمام گاڑیوں کے ٹائرز پنکچر کر دیے. یوں ہمارے پیچھے بھی کسی کے آنے کا امکان باقی نہیں رہا تھا. شریف اب سچ مچ پریشان اور خوفزدہ دکھائی دے رہا تھا. جب اسے جیپ میں بٹھایا گیا تو اس نے پوچھ لیا, تم اصلی پولیس والے ہو؟ بہت دیر میں خیال آیا تمہیں. اس نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا کہ عبداللہ نے اس کے منہ پر ہاتھ رسید کیا. خاموش ہو کر بیٹھ. ہاتھ کھا کر وہ دبک گیا. گیٹ کے نگران بھی بند کیے جا چکے تھے, اس لیے گیٹ بھی خود کھولنا اور بند کرنا پڑا. عبداللہ کا تیسرا ساتھی لینڈ کروزر سمیت سڑک پر ہمارا منتظر تھا. اس کی ضرورت نہیں پڑی اور یہ مارکا آسانی سے سر ہو گیا. کچھ آگے نکلنے کے بعد میں نے عبداللہ سے کہا, اگر تمہارے پاس بے ہوشی والا انجیکشن ہے تو اسے لگا دو. عبداللہ نے ایک جگہ گاڑیاں رکوائیں اور پھرتی سے شریف کو وہی انجیکشن دے دیا جو اس نے محمود کو دیا تھا. پھر اسے لینڈ کروزر میں منتقل کر دیا گیا. فی الحال یہاں ٹریفک نہیں تھا, اس لیے ہم نے پولیس کی وردیاں اتار دی اور اپنے عام کپڑوں میں آ گئے. میں نے بابا کی جیپ سے پولیس سائرن ہٹوا دیا اور عبداللہ کے سپرد کرتے ہوئے کہا, اسے اپنے آدمیوں کے ساتھ اسلام آباد بھیج دو اور تم میرے ساتھ چلو. ٹھیک ہے, جان شیر اسے واپس لے جائے گا. عبداللہ نے اپنے ساتھی کی طرف دیکھا. اسے کوٹی کے تہخانے میں ڈلوا دینا اور کسی کو اس کے قریب مت آنے دینا. سمجھ گیا صاحب. جانشیر نے کہا, اس کے ہاتھ پاؤں باندھ کر پیچھے ترپال تلے ڈال دو. شریف نے اسے حکم دیا جس کی تعمیل کی گئی اور اس کے فوراً بعد جانشیر اسے لے کر روانہ ہو گیا. عبداللہ اور اس کے دو ساتھی میرے ساتھ جیپ میں آ گئے اور میں رفیق بھائی کی حویلی کی طرف روانہ ہو گیا. ان کا گاؤں سرگودا سے کوئی 10 میل آگے اسی سڑک پر تھا, اسی لیے دونوں گاڑیاں مخالف سمتوں میں گئی تھیں. رات کا وقت ہونے کی وجہ سے مجھے کچھ پریشانی ہوئی, لیکن پھر بھی میں نے راستہ تلاش کر لیا اور ہم 1 گھنٹے بعد حویلی میں تھے. سغرا آپا کا سسرال بڑی زمیندار فیملی تھی. ان کی کوئی 1000 ایکڑ زمین تھی. اس لحاظ سے وہ بڑے زمیندار تھے اور اسی لحاظ سے ان کی حویلی بھی بڑی اور شاندار تھی. جیسے میں نے حویلی کے سامنے جیپ روکی, ایک نوجوان لپک کر آیا. اس نے ہنستے سے کہا, شہباز بھائی؟ ہاں, میرے ساتھ آئیے. یہ میرے ساتھی ہیں, آپ بالکل فکر مت کریں, میں آپ کو اندر پہنچا کر ان کو بھی دیکھتا ہوں, ان کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی. میں اس کے ساتھ اندر آیا. وہ مجھے ایک چھوٹے دروازے سے اندر لے گیا جہاں کسی اور سے سامنا نہیں ہوا تھا. میں سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھے دوسروں کی نظروں سے بچانے کے لیے ایسا کر رہا تھا. راستے میں نوجوان نے اپنا تعارف کرایا. وہ اشفاق بھائی کا بیٹا منہاس تھا. عتیق کی حالت کیسی ہے؟ ابھی تک ویسی ہے. وہ افسردہ ہو گیا. ڈاکٹر کہہ رہے ہیں اگر کل صبح تک ہوش آ گیا تو. وہ بولتے بولتے چپ ہو گیا. بات واضح تھی, اگر عتیق کو کل صبح تک ہوش نہ آتا تو اس کی جان خطرے میں پڑ جاتی. میرا دل کٹنے لگا. اتنا خوبصورت نوجوان میری وجہ سے بستر مرگ پر آ گیا تھا. منہاس مجھے کمرے میں لایا. آپ یہاں بیٹھے, میں چاچی کو بتاتا ہوں. اس کے جانے کے کچھ دیر بعد سغرا آپا اور ان کے ساتھ شمی آئی. شمی کا ستا ہوا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ کرب کی کن منزلوں سے گزر رہی ہیں. وہ مجھے دیکھتے ہی لپکی اور میرے بازو پر سر رکھ کر رونے لگی. میں نے اس کا سر تھپکا. شمی مت رو میری جان, اللہ سے دعا کرو, وہ سب ٹھیک کر دے گا. آپا بھی روتی رہی. ان کے بازو پر پٹی بندھی ہوئی تھی. یہ کیا ہوا؟ چوٹ آئی ہے لیکن معمولی سی ہے. آپا راستے میں کیا ہوا تھا؟ پتہ نہیں. جب ہم سرگودا کے پاس پہنچے تو گاڑی کا ٹائر پنچر ہو گیا. بہت دیر اسے ٹھیک کرنے میں لگی. کچھ آگے گئے تو ٹائر پھر پنچر ہو گیا اور جیسے ہم رکے ان لوگوں نے گھیر لیا. انہوں نے فائرنگ شروع کر دی. عتیق اور معین نے ہمیں نیچے سیٹوں پر گرا دیا اور خود حملہ کا مقابلہ کرنے لگے. آپ کے ساتھ 2 گارڈز بھی تھے نا؟ ان میں سے ایک تو فوراً گولی کا نشانہ بن گیا تھا, دوسرا عتیق اور معین کے ساتھ مل کر مقابلہ کرا تھا. پھر بابا کا بھیجا ہوا گارڈ بھی آ گیا, لیکن حملہ آور بہت زیادہ تھے. دوسرا گارڈ بھی باہر نکل کر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے مارا گیا. بابا والا گارڈ زخمی ہوا تھا. عتیق کیسے زخمی ہوا؟ 2 حملہ آور گاڑی کے پاس آ گئے تھے. عتیق نے ان کو روکا تو اس دوران میں اسے گولی لگ گئی, لیکن اس نے کسی کو نہیں بتایا. وہ تو شمی نے دیکھ لیا تھا. اس کا کرتا سرخ ہو رہا تھا. شمی پھر سے سکنے لگی. میں نے اس کا سر دھپکا. چپ ہو جا میری گڑیا. جس شخص کی کارستانی ہے وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے. میں اس سے عتیق کی تکلیف کا مکمل حساب لوں گا. آپا چونکی. مرشد نہیں آپا, اس کا گرگا ہے, اسی وجہ سے میں دیر سے آیا ہوں. حملہ آور بھاگے کیسے؟ عتیق کی فائرنگ کی وجہ سے ان کے 2 آدمی زخمی ہوئے تھے. پھر وہاں ایک پولیس کی گاڑی آ گئی. اسے دیکھ کر وہ بھاگ نکلے. پولیس نے ان کا پیچھا نہیں کیا؟ نہیں, وہ جاتے جاتے بھی فائرنگ کر رہے تھے, اس لیے پولیس وین ان کے پیچھے جانے کی کوشش نہیں کی. شکر ہے ویسے وہ نہیں گئے, ورنہ ہماری مدد کون کرتا. جیسے ہی معین نے ان کو بتا کہ گاڑی میں رفیق بھائی کی فیملی ہے, انہوں نے ہماری مدد کی اور پولیس موبائل میں ہمیں اسپتال کے لیے روانہ کر دیا گیا. ہماری گاڑی تو خراب ہو گئی تھی. بابا نے جو گارڈ ساتھ کیا تو اس کی حالت کیسی ہے؟ اسے بھی 2 گولیاں لگی تھی. جب میں اسپتال سے آ رہی تھی تو اسے آپریشن کے لیے لے جا رہے تھے. آپا کو زخم کی وجہ سے پین کلر دی ہوئی تھی اور ان سے بیٹھا نہیں جا رہا تھا, اس لیے وہ اٹھ کر اندر چلی گئی. ان کے جاتے ہی شمی نے روتے ہوئے سر میرے شانے سے ٹکا دیا. شیبی, عتیق. اس کے لہجے میں فریاد آ گئی. اسے کچھ نہیں ہوگا, اللہ سے اس کی صحت کے لیے دعا کرو. اگر اسے کچھ ہوا تو میں خود کو کبھی معاف نہیں کروں گی. اس میں تیرا قصور نہیں ہے.
میرے قصور ہے، وہ مجھے لے جانے کے لیے آئے تھے۔ ایک آدمی نے کہا اگر وہ مجھے باہر بھیج دیں تو وہ کسی کو کچھ نہیں کہیں گے اور صرف مجھے لے کر چلے جائیں گے۔ میرا خون کھولنے لگا۔ تم بس اللہ سے عتیق کی صحت کی دعا مانگو، ان لوگوں کو میں دیکھ لوں گا، ان سے ایسا حساب لوں گا کہ یہ قبر میں بھی بلبلاتے رہیں گے۔ شمی روتی رہی اور میں اسے تسلی دیتا رہا۔ میں رشتے میں اس کا ماموں تھا، لیکن ہمارے درمیان دوستی بھی تھی، اس لیے وہ میرے سامنے کھل کر رو لی۔ اب رو مت اور جا کر آپا کو دیکھو۔ میں کسی کو بھیجتی ہوں۔ اگر رفیق بھائی مصروف نہ ہو تو ان کو بھیج دینا، کسی اور کو مت بھیجنا۔ رفیق بھائی کچھ دیر میں آ گئے۔ جوان بیٹا زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا، اس کے باوجود وہ حوصلے کا مظاہرہ کر رہے تھے۔ میں ان سے گلے ملا۔ شہباز، تمہیں بہت یاد کیا، اور ملاقات ہوئی بھی تو کس موقع پر؟ کاش ہم کسی خوشی کے موقع پر ملے ہوتے۔ خوشی کا موقع بھی آئے گا یار۔ رفیق بھائی، مجھے افسوس ہے، یہ سب میری وجہ سے۔ او نہیں یار، تیرا کیا قصور؟ اور مجھے تو اپنے بیٹے پر فخر ہے، اس نے گھر کی عزت بچاتے ہوئے گولی کھائی ہے۔ میرا پتر شیر ہے۔ بے شک، اللہ سے لمبی عمر دے۔ رفیق بھائی نے بتایا کہ ڈاکٹر نے کل دوپہر تک کا وقت دیا تھا، اگر اس دوران عتیق کو ہوش آ جاتا تو اس کی حالت خطرے سے باہر آ جاتی، ورنہ اس سے آگے ڈاکٹر کچھ نہیں کہتے۔ آپ نے پولیس رپورٹ کرائی؟ ہاں کرائی، لیکن نامعلوم حملہ آوروں کے خلاف۔ یہی درست ہے، لیکن جس نے یہ کام کیا وہ اس وقت میرے قبضے میں ہے۔ تمہارے قبضے میں؟ رفیق بھائی چونکے۔ میں نے ان کو مختصراً شریف بدماش کے بارے میں بتا دیا۔ گاڑی پر حملہ اس کے آدمیوں نے کیا تھا اور وہ عورتوں کو لے جانے کے لیے آئے تھے۔ رفیق بھائی کو تعجب ہوا کہ میں نے اتنی جلدی ذمہ دار کو تلاش کر کے اسے اٹھوا بھی لیا تھا۔ میرے کچھ ساتھی اور ہمدرد ہیں، بس ان کی مدد سے کام کیا۔ وہ فی الحال اسلام آباد میں ہے اور وہاں اسے پوچھ گچھ کی جائے گی تاکہ اسے مرشد کے خلاف گواہ کے طور پر استعمال کیا جا سکے۔ میں تو سمجھ رہا تھا کہ اس حملے کے پیچھے ملک عارف کا ہاتھ ہے، پر ملک عارف صاحب کی کیا دشمنی ہے؟ سیاسی معاملہ ہے، ہم دونوں الگ الگ پارٹیوں کے حامی ہیں اور یہ ٹسل بڑا عرصے سے جاری ہے، لیکن ان دنوں وہ ضلالت پر اتر آیا ہے۔ اس نے سرگودا میں میرے قیمتی پلاٹ پر قبضہ کر لیا، اس پر جھگڑا چل رہا ہے۔ ملک عارف نے میرے دشمن مرشد علی سے اتحاد کر لیا۔ آج مرشد اس کے گھر آیا ہے اور کل وہ میاں والی میں جلسہ کرے گا۔ تب میرا اندازہ بھی درست ہو سکتا ہے، ملک عارف یہاں کے اکثر بدماشوں اور رسا گیروں کا سرپرست ہے اور ممکن ہے اس معاملے میں اس نے مرشد کی مدد کی ہو سکتا ہے کہ وہ ملک عارف کے لیے بھی کام کرتا ہوں، لیکن میرا اندازہ کہ شریف کے مرشد سے ذاتی تعلقات ہیں، تبھی وہ اتنی تیزی سے حرکت میں آ گیا تھا۔ ممکن ہے، انہوں نے سوچتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ دیر میرے پاس بیٹھے پھر باہر چلے گئے، کیونکہ حملے کو سن کر بہت لوگ ملنے کے لیے آ رہے تھے۔ میں نے بابا کو کال کیا اور ان کو بتایا کہ میں رفیق بھائی کے گھر ہوں۔ بابا نے کہا شجا کے بھیجے ہوئے 2 گارڈز اور آ گئے ہیں، جو زخمی ہوا تھا اس کی حالت اب خطرے سے باہر ہے۔ شکر ہے۔ مرشد کا فون آیا تھا۔ کیا کہہ رہے تھے وہاں؟ میں بولتے بولتے رک گیا، کیونکہ آج تک بابا کے سامنے منہ سے گالی نکالنے کی ضرورت نہیں ہوئی تھی۔ چالاکی دکھا رہا تھا، حملے کے بارے میں انجان بن گیا، اور جب میں نے بتایا تو افسوس کرنے لگا۔ آپ نے کیا کہا؟ یہی کہ وہ افسوس نہ کرے، اس کے لیے افسوس کرنے کے بھی بہت سارے مواقع آئیں گے۔ بالکل ٹھیک جواب دیا آپ نے اسے۔ فون کس وقت آیا تھا؟ ابھی شام 7 بجے۔ بابا نے بتایا تو میں چونک گیا۔ شریف کو اٹھائے جانے کے فوراً بعد مرشد نے بابا کو کال کی تھی۔ کیا وہ میرے بارے میں پوچھ رہا تھا؟ ہاں، میں نے کہا تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور تم سو رہے ہو۔ اس نے کوئی ایسی بات تو نہیں کی جس سے پتہ چلے کہ اسے حویلی سے باہر میری موجودگی کا پتہ ہے؟ نہیں، لیکن مجھے شبہ ہے کہ اسے پتہ چل گیا ہے۔ بابا سے بات کر کے میری تشویش میں اضافہ ہو گیا۔ میں نے عبداللہ کا نمبر ڈائل کیا۔ وہ رفیق بھائی کے مہمان خانے میں ساتھیوں سمیت رکا ہوا تھا اور ان کو کھانا وغیرہ دیا گیا تھا۔ میں نے اسے شریف کے بارے میں پوچھا۔ اس نے کہا وہ منزل پر پہنچ گیا اور وہاں محفوظ ہے، اس کی کڑی نگرانی کرنی ہے۔ اب مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ مرشد کے لیے اہم آدمی ہے یہ۔ میں نے عبداللہ کو مرشد کی کال کے بارے میں بتایا۔ شہباز صاحب، یہ یہی ہے، کیا خیال ہے اسے کوئی چیرا نہ لگایا جائے؟ کیا یہ مناسب ہوگا؟ ہمارے پاس مل ملا کر 4 بندے ہیں اور اس کے ساتھ محافظوں کی فوج ہوگی۔ اس کے محافظ بھی اسی کی طرح ہوں گے، دوغلے اور بزدل، وقت پر پیٹ دکھانے والے۔ تمہارے دماغ میں کیا چل رہا ہے؟ کل یہ جلسہ کرنے جا رہا ہے، وہاں کچھ نہ کچھ۔ نہیں، وہاں لوگ ہوں گے۔ اچھا، جلسہ گاہ کی طرف جاتے ہوئے کچھ کیا جائے؟ اس میں بھی خطرہ ہے، پولیس مستعد ہوگی۔ ابھی تو وہ کہیں محفوظ ہوگا۔ عبداللہ کو مایوسی ہوئی۔ راستے میں کوئی کارروائی کی جا سکتی ہے؟ میں سوچتا ہوں۔ اس دوران میں منہاس مجھے بلانے آیا۔ اندر کھانا لگ گیا تھا، کیونکہ ہم ایک ہی خاندان کی طرح تھے، اس لیے پردے کا مسئلہ نہ تھا۔ رفیق بھائی کے والد اور والدہ بڑی محبت سے ملے۔ وہ آج بھی سغرا آپا کو اپنی بہو سمجھتے تھے اور ان کا ہر موقع پر خیال رکھتے تھے۔ اتفاق سے پورے خاندان میں شمی ہی واحد لڑکی تھی، باقی سب کے سب لڑکے تھے، اس لیے شمی سب کی لاڈلی تھی۔ کھانا سوگوار ماحول میں کھایا گیا۔ کھانے کے بعد رفیق بھائی نے مجھ سے آہستہ سے کہا، سونا مت، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے۔ مجھے ویسے بھی نیند نہیں آئے گی۔ شمی میرے لیے اس کمرے میں چائے لے آئی جہاں مجھے رات گزارنی تھی۔
وہ افسردہ تھی لیکن اس نے خود کو خاصی حد تک سنبھال لیا تھا۔ چائے دے کر وہ چلی گئی کیونکہ عتیق کی صحتیابی کے لیے گھر میں آیت کریمہ پڑھا جا رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رفیق بھائی آ گئے۔ شہباز، وہ بندہ کا جسے تم نے پکڑا ہے وہ یہاں نہیں ہے، میں نے اسے اسلام آباد بھیج دیا ہے۔ اگر میں کہوں کہ وہ مجھے درکار ہے تو؟ میں کچھ دیر ان کی بات پر غور کرتا رہا۔ رفیق بھائی، آپ میرے بڑے بھائی کی طرح ہیں، آپ کا کہا سر آنکھوں پر، لیکن کیا میں اس کی وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ ان کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اندر سے بہت ضبط کر رہے ہوں۔ وہ بولے تو ان کی آواز پھر آ گئی۔ شہباز، اگر میرے بیٹے کو کچھ ہو گیا نا تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ماروں گا۔ رفیق بھائی، آپ ایک اچھے انسان ہیں اور ان جیسوں سے نمٹنے کا کام مجھ پر چھوڑ دیں۔ دوسرے مجھے اس سے معلوم کرنا ہے کہ اس نے کس کے اشارے پر کیا ہے۔ یہ تو واضح ہے، ہاں، لیکن اس کو گلوانا یہ اہم نہیں ہے، اسے مرشد کے خلاف استعمال بھی کرنا ہے اور اس کام میں خاصی محنت کرنا ہوگی۔ میں نے اپنے ان 4 ساتھیوں کی مدد سے اسے اس کے اڈے سے اٹھوایا ہے جہاں اس کے 1 درجن مسلح چھٹے ہوئے بدماش موجود تھے۔ پھر بھی اگر اسے مارنے کا موقع آیا تو میں اسے اپنے ہاتھ سے مارنا چاہوں گا۔ اللہ نہ کرے کہ ایسا موقع ہے، لیکن خدا نخواستہ ایسی کوئی بات ہوئی تو وہ آپ کے ہاتھ سے ہی مرے گا۔ بس میں تم سے یہی وعدہ لینا چاہتا تھا، اب تم سو جاؤ، تھک گئے ہوگے۔ رفیق بھائی اٹھ کر چلے گئے۔ میں نے سونے کا ارادہ کیا اور پھر ترک کر دیا۔ اس وقت ہم میاں والی کی ایک ویران سڑک پر موجود تھے۔ میرے ساتھ عبداللہ اور اس کے دونوں ساتھی تھے۔ عبداللہ نے کہیں سے ایک نئی ٹویوٹا وین اٹھائی تھی۔ یہ بہترین حالت میں تھی کیونکہ ہم جو کرنے آئے تھے اس میں اپنی گاڑی استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ گاڑی اٹھانے کا آئیڈیا عبداللہ نے دیا تھا اور عمل بھی اسی نے کیا تھا۔ وہ ایک کوٹھی کے سامنے موجود ایک نئی کار لے آیا تھا۔ بابا کی جیب سے سارا اسلحہ اور دوسری چیزیں اس میں منتقل کی اور ہم سورج نکلنے سے پہلے روانہ ہو گئے۔ رات سرد تھی لیکن ہمیں بند کار میں اس کا اتنا احساس نہیں تھا۔ ہمیں ملک عارف کے گھر کا پتہ نہیں تھا، لیکن اخبارات سے جلسہ گاہ کا علم ہوا تھا اور یہ معلوم تھا کہ مرشد کا قافلہ اسی راستے سے گزر کر جلسہ گاہ کی طرف جائے گا۔ سورج نکلنے تک ہم اس جگہ تک پہنچ گئے تھے۔ جگہ ایسی ہو جہاں سے کام کے بعد ہمیں نکلنے میں کوئی دشواری نہ ہو۔ میں نے عبداللہ سے کہا، آپ فکر نہ کریں، یہ خالد خان اس علاقے کا رہنے والا ہے۔ اس نے اپنے ایک ساتھی کی طرف اشارہ کیا، اور یہاں کے چپے چپے سے واقف ہے، اس نے ایک جگہ کا بتایا ہے۔ ہم 7 بجے اس جگہ پر پہنچے۔ یہ ایک چھوٹی سی سڑک تھی جو نہر کے کنارے کنارے چل رہی تھی۔ عبداللہ، میں بھی یہاں سے واقف ہوں، یہ میاں والی کی سڑک نہیں ہے۔ آپ دیکھتے جائیے، اس کا کہنا ہے وہ جگہ دیکھ کر آپ حیران رہ جائیں گے۔ سردی کی وجہ سے نہر کے نسبتاً گرم پانی سے بھاپ اٹھ رہی تھی اور بعض جگہ تو لوگ اشنان بھی کر رہے تھے۔ پھر نہر اونچے نیچے ٹیلوں کے درمیان سے گزرنے لگی۔ ان ٹیلوں کی وجہ سے سڑک کبھی نہر کے بالکل پاس آ جاتی اور کبھی دور چلی جاتی۔ پھر خالد خان نے کار ایک جگہ روکنے کے لیے کہا۔ وہ کار سے اتر کر سڑک کے ساتھ ایک اونچے ٹیلے پر چڑھ گیا۔ یہ کوئی 40-50 فٹ بلند ٹیلا تھا اور اس پر چڑھنا آسان نہیں لگ رہا تھا۔ خالد اوپر گیا تو میں بھی نیچے اتر آیا۔ 2 گھنٹے سے بیٹھے بیٹھے جسم بند سا ہو گیا تھا اور میں اس کے جوڑ کھولنے لگا۔ میں نے ٹیلے کی طرف دیکھا اور پھر خود بھی اوپر چڑھ گیا۔ خالد اوپر سے سامنے کا جائزہ لے رہا تھا۔ ٹیلے کی بالکل جڑ سے نہر لگ کر بہ رہی تھی اور حیرت انگیز بات یہ تھی کہ نہر کے اس پار بھی سڑک تھی۔ یہاں سے سڑک ذرا گہرا موڑ کاٹ رہی تھی۔ خالد نے کہا، یہ سڑک ہے میاں والی کی اور مرشد یہاں سے گزر کر جلسہ گاہ تک جائے گا۔ میں حیران رہ گیا۔ میں شاید سینکڑوں مرتبہ یہاں سے گزرا تھا، لیکن میں نے نہر پار ٹیلوں کے بارے میں نہیں سوچا تھا کہ ان کے اس طرف بھی کوئی سڑک ہوگی۔ ٹیلے اور نہر کے پار سڑک کوئی 100 فٹ کی دوری پر تھی اور درخت نہ ہونے کی وجہ سے بالکل صاف نظر آ رہی تھی۔ میں نے خالد کا شانہ تھپکا۔ تم نے کمال کر دیا، کتنی کام کی جگہ ہے یہ۔ اپنا کام کرو اور مزے سے ٹہلتے ہوئے چلے جاؤ۔ نہر کی وجہ سے کوئی اس طرف نہیں آ سکے گا اور نہ جوابی حملہ کر سکے گا۔ وہ خوش ہو کر بولا۔ سورج نکل آیا تھا اور اس کی روشنی پھیلنا شروع ہو گئی تھی، لیکن صبح کی دھند کی وجہ سے دھوپ میں تیزی نہیں تھی۔ میں نیچے آیا اور عبداللہ سے بولا، تمہارے آدمی نے بہترین جگہ تلاش کی ہے، اگر ہم کامیاب رہے تو مرشد کو کبھی نہ بھولنے والا سبق ملے گا۔ انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا۔ ہمیں یہ کار کسی ایسی جگہ چھپانی ہوگی جہاں سے فرار کے وقت ہمیں آسانی سے مل جائے اور سڑک سے کسی کی نظر بھی اس پر نہ پڑے۔ یہ کام تم کرو اور اسلحے والا بیگ نکال دو۔ میں نے کہا اور اوپر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اسلحے کا بیگ خالد اور اس کے ساتھی عباس لے آئے تھے۔ میں نے ٹیلے پر اگی ہوئی جھاڑیوں کے درمیان ایک موزوں جگہ چنی اور یہاں بیٹھ گیا۔ رات نیند نہ لینے کی وجہ سے سر ہلکا سا بھاری ہو رہا تھا، لیکن مجھے معلوم تھا یہ بھاری پن اس وقت ختم ہو جائے گا جب میں 2 کپ سیاہ گرم کافی کے پیوں گا۔ کافی عبداللہ کہیں سے بنوا کر اور تھرموس میں بھروا کر لے آیا تھا، ساتھ میں وہ کھانے کے لیے بسکٹ اور چپس بھی لایا تھا۔ خالد اسلحے کے بعد کھانے پینے کا سامان بھی اوپر لے آیا۔ عبداللہ کچھ دیر میں آیا اور اس نے ذرا دور ایک ٹیلے کی طرف اشارہ کیا۔ میں نے کار اس کے پیچھے چھپا دی ہے، کہیں کوئی اور نہ اس کا معائنہ کر لے۔ نہیں کر سکتا، میں نے اسے جھاڑیوں میں اس طرح چھپایا ہے کہ شاید ہی کسی کو نظر آئے۔ ہم نے ناشتہ کیا، اس کے بعد بیگ سے خود کا رائفلیں نکالی۔ یہ سنگل موڈ پر 200 گز تک آسانی سے مار کر سکتی تھی اور اسی ساختہ ان رائفلوں کی ایکوریسی بھی اچھی تھی۔ امکان تھا کہ مرشد کے قافلے میں کوئی نصف درجن گاڑیاں ہوں گی اور ہمیں ان میں سے سب سے اہم نظر آنے والی گاڑی کو نشانہ بنانا تھا۔
ہمیں ڈرائیور کو نہیں بلکہ گاڑی کے ٹائروں کو نشانہ بنانا تھا۔ طے یہ ہوا کہ ہم سبھی کوشش کریں گے، کیونکہ ماہر نشانے باز کوئی بھی نہ تھا، البتہ ہم اناڑی بھی نہیں تھے، درست نشانہ لگانے کے تمام اصول جانتے تھے۔ عبداللہ، تم اور خالد آگے والی گاڑی کو نشانہ بناؤ گے، جب وہ موڑ رہی ہوگی آگے پیچھے کے ٹائر آپس میں خود بانٹ لو تاکہ ایک ہی پر نشانہ نہ لگے۔ میں اور عباس اس کے پیچھے آنے والی گاڑی کو نشانہ بنائیں گے۔ یہ بات یقینی ہے، وی آئی پی گاڑیوں میں مرشد خود ہوگا یا اس کے محافظ ہوں گے۔ اگر کسی انسان کا نشانہ لو تو نچلے دھڑ کر لینا، سمجھ گئے نا؟ سب نے سر ہلا دیا، پھر ہم نے اپنی اپنی جگہ چن لی۔ میں اور عباس ذرا نچلی پوزیشن پر چلے گئے، جبکہ عبداللہ اور خالد ذرا اوپر تھے، یوں ہم پھیل کر مؤثر فائر کر سکتے تھے۔ عبداللہ کے سامان میں 2 عدد دوربینیں بھی تھیں، ان میں سے ایک میرے پاس اور دوسری عبداللہ کے پاس تھی۔ خالد نے ایک سوال اٹھایا کہ اس کا پتہ کیسے چلے گا کہ جو قافلہ آ رہا ہے اس میں مرشد ہے یا نہیں۔ میں نے جواب دیا، اول تو قافلے پر اس جماعت کے پرچم ہوں گے جس کی طرف سے مرشد الیکشن لڑ رہا ہے، دوسرے یہاں سے اور کوئی وی آئی پی قافلہ گزرنے کا امکان نہ ہونے کے برابر ہے۔ اس کے باوجود کسی غلطی کی صورت میں بھی زیادہ نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ ہمارا کسی کو جان سے مارنے کا ارادہ نہیں ہے۔ وہ میری بات سمجھ گئے۔ جب بھی سڑک پر بیک وقت ایک سے زیادہ گاڑیاں نمودار ہوتی تھیں تو ہم دوربین آنکھوں سے لگا لیتے تھے۔ سورج رفتہ رفتہ اوپر آ رہا تھا اور اسی تناسب سے دھند اور سردی میں بھی کمی واقع ہو رہی تھی۔ جلسے کا وقت دوپہر کا تھا، اس لیے امکان یہی تھا کہ مرشد وہاں 12 بجے تک پہنچ جائے گا، اور اس کا مطلب تھا کہ وہ 2 گھنٹے پہلے روانہ ہوگا۔ 10 بجے ہم سب مستعد ہو گئے۔ سڑک کے موڑ میں کام کا ٹکڑا صرف کوئی 100 گز کا تھا، اس سے پہلے اور اس کے بعد ہماری رائفلیں غیر مؤثر ہو جاتی۔ ہمیں جو کرنا تھا اسی ٹکڑے میں کرنا تھا، اور میں نے اپنے موبائل کی اسٹاپ واچ چلا کر دیکھا۔ کوئی بھی درمیانی اور طاقتور انجن والی گاڑی اس ٹکڑے سے صرف 30 سیکنڈ میں گزر جاتی، گویا ہمارے پاس کارروائی کے لیے اتنا ہی وقت تھا۔ 10:10 پر سڑک پر ایک بڑا قافلہ نمودار ہوا۔ دوربین سے اس میں کم سے کم 10 گاڑیاں نظر آئی تھیں، اور خاص بات یہ تھی کہ تمام گاڑیوں پر اس سیاسی پارٹی کے پرچم لہرا رہے تھے جس کی طرف سے مرشد الیکشن لڑ رہا تھا۔ سب سے آگے کھلی شیزور پک اپ تھی جس میں مرشد کے مسلح محافظ سوار تھے اور وہ اسلحے کی نمائش کرتے آ رہے تھے۔ اس کے بعد 2 اور چھوٹی پک اپس تھیں جن میں مرشد کے جاہل مرید بھرے ہوئے تھے۔ پھر ایک ڈبل کیبن پک اپ تھی، اس میں بھی عقبی کھلی جگہ میں مسلح افراد دکھائی دے رہے تھے، اور پھر لگاتار 3 سیاہ رنگ کی وی آئی پی گاڑیاں تھیں، ان میں سے کسی ایک میں مرشد ہو سکتا تھا۔ تینوں وی آئی پی گاڑیوں کو نشانہ بنانا ہے۔ میں نے فوراً فیصلہ کیا، پہلے آگے پیچھے والی گاڑیوں کو نشانہ بنانا، پھر درمیان والی کو۔ سب سمجھ گئے؟ یس سر، سب نے بیک وقت کہا۔ ہم لوگوں نے فائر کرنے کے لیے بہترین پوزیشن لے لی تھی۔ آگے والی گاڑیاں موڑ کے پاس آ گئی تھی اور پھر وہ موڑ سے گزر گئیں۔ وی آئی پی گاڑیاں نزدیک آ گئی تھیں۔ جیسے وہ مخصوص ٹکڑے میں پہنچی، میں نے پیچھے والی گاڑی کے اگلے ٹائر کا نشانہ لیا۔ پہلے عبداللہ نے فائر کیا اور اس کے فوراً بعد خالد نے۔ میں نے اور عباس نے بیک وقت فائرز کیے تھے۔ فضا دھماکوں سے گونج اٹھی اور مجھے خوشی ہوئی جب میں نے دونوں گاڑیوں کو لڑکھڑاتے دیکھا۔ میرا نشانہ خطا گیا تھا، اس لیے میں نے دوبارہ نشانہ لیا اور لگاتار 2 گولیاں چلائیں۔ کوئی گولی کارآمد بیٹھی اور گاڑی کا اگلا ٹائر بھی برسٹ ہو گیا اور وہ لڑکھڑا کر رک گئی۔ اگلی والی پہلے رک گئی تھی اور بیچ والی ان دونوں کے درمیان میں پھنس گئی تھی۔ پھر اس کے ڈرائیور نے اسے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس نے آگے والی گاڑی کو ٹکر ماری اور راستہ بنا لیا۔ مرشد درمیان والی میں ہے، میں نے کہا اور اس کے ٹائروں کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ باقی سب کی رائفلوں کا رخ بھی اسی کی طرف ہو گیا، اس لیے اس کے ٹائرز تباہ ہونے میں 1 منٹ بھی نہ لگے، وہ بھی لڑکھڑا کر رک گئی۔ اس دوران میں آگے اور پیچھے محافظوں سے بھری گاڑیاں بھی رک گئی تھیں۔ پہلے تو ان کی سمجھ میں نہ آئے کہ فائر کہاں سے ہو رہا ہے، پھر کسی تجربے کار نے بھانپ لیا کہ فائرنگ ٹیلے کی طرف سے کی جا رہی تھی۔ اس نے چیخ کر دوسروں کو بتایا تو شاید 1 درجن سے بھی زیادہ خودکار ہتھیاروں کے دہانے ٹیلے کی طرف کھل گئے، لیکن یہاں ہم بالکل محفوظ تھے۔ میں نے ایک لمبے چوڑے پہلوان نظر آنے والے آدمی کے پیروں کا نشانہ لیا۔ اس نے بہت بڑی گن اٹھا رکھی تھی، گولی اس کے پاؤں میں کہیں لگی اور وہ تیورا کر گرا۔ اس دوران میں میرے ساتھیوں نے 2 شکار اور کر لیے تھے، یہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ آگے والی گاڑیاں آگے نکل گئی تھی اور موڑ سے پیچھے رہ جانے والی گاڑیاں ریورس ہو رہی تھیں۔ البتہ وی آئی پی گاڑیاں پھنس کر رہ گئی تھیں کیونکہ اس جگہ سڑک کی چوڑائی کم تھی اور دوسرے سب کے دائیں طرف کے تمام ٹائرز برسٹ ہو چکے تھے۔ یہ بہت بھاری گاڑیاں تھیں، اسی طرح نہیں چل سکتی تھیں۔ ان گاڑیوں سے بھی محافظ اتر آئے اور مرشد کے لیے اپنی جان پر کھیل رہے تھے۔ پھر میں نے درمیان والی گاڑی سے ایک سنہری لہراتے لبادے کی جھلک دیکھی۔ میرے دل نے کہا کہ وہ مرشد تھا اور گاڑی سے اتر آیا تھا۔ اس کے خیال میں یہ قاتلانہ حملہ تھا اور اس کی گاڑی سے نکل جانے میں ہی عافیت تھی۔ میں نے رائفل سنہری لبادے پر مرکوز کر لی، لیکن اسے کئی افراد نے چاروں طرف سے اس طرح گھیرا ہوا تھا کہ وہ بمشکل نظر آ رہا تھا۔ بزدل کہیں کا، میں نے زیر لب کہا اور ان 4-5 افراد کے پیروں کا نشانہ لے کر لگاتار گولیاں چلا دیں۔ اس کا خاطر خواہ اثر ہوا، 2 افراد تو گرے اور باقی مرشد کو چھوڑ کر بھاگ گئے۔ وہ اپنے جبے اور دستار سمیت اکیلا رہ گیا تھا۔ کوئی 100 گز کے فاصلے سے مجھے اس کے چہرے پر خوف و ہراس صاف نظر آ رہا تھا۔ میں نے اس کے پیروں کے پاس فائر کیا، مٹی اڑی تو وہ اچھل کر پیچھے ہٹا اور بدحواسی میں نیچے گر گیا۔ اس کی دستار اتر گئی تھی اور جبہ بھی مٹی سے خراب ہو گیا تھا، لیکن وہ چیزوں کی پرواہ کیے بغیر اتنی تیزی سے بھاگا کہ میں اس کی پھرتی پر حیران رہ گیا۔ وہ آگے گاڑی کی اوٹ میں چلا گیا اور ہمارا کام ختم ہو گیا۔ چلو ساتھیوں، واپس چلو،
عبداللہ خاموش تھا اور اس کے ساتھی ناخوش، کیونکہ میں نے سامنے آئے دشمن کو چھوڑ دیا تھا اور دشمن کے ساتھیوں کو موقع ملتا تو وہ ہمیں ہرگز نہ چھوڑتے، لیکن انہوں نے حکم کی تعمیل کی۔ ہم سارا اسلحہ اور سامان سمیٹ کر نیچے آئے اور اس ٹیلے کی طرف دوڑ لگا دی جہاں عبداللہ نے گاڑی چھپائی تھی۔ گاڑی پر سے جھاڑیاں صاف کرنے میں 1 منٹ لگا اور اس دوران میں عبداللہ نے سامان ڈکی میں ڈال دیا اور دوسرے منٹ میں ہم وہاں سے روانہ ہو گئے۔ ابتدائی 20 منٹ عبداللہ نے بہت تیز ڈرائیونگ کی، پھر اس نے رفتار کم کر لی۔ شہباز صاحب، یہ تو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نہیں، بہت کچھ ہوا ہے، پر دشمن کا کوئی آدمی نہیں مرا۔ خالد نے عقب سے شکوہ کیا۔ ہمارا مقصد مارنا نہیں، صرف دہشت زدہ کرنا تھا اور مرشد کو یہ بتانا تھا کہ وہ ہمیں ترنے والا مت سمجھے۔ جناب، اس واقعے کے بعد تو وہ ابھی محتاط ہو جائے گا۔ وہ ہمیشہ سے محتاط رہنے والا آدمی ہے، میں اسے اچھی طرح جانتا ہوں اور مجھے معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہیے۔ میرے لہجے اور بات پر وہ سب چپ ہو گئے۔ کچھ دیر بعد میں نے محسوس کیا کہ میں نے ان کے ساتھ زیادتی کی تھی۔ وہ میرے ملازم نہیں تھے، بلکہ رضاکارانہ طور پر اپنی حیثیت سے بڑھ کر میرا ساتھ دے رہے تھے اور مجھے ان کے ساتھ اس طرح سے بات نہیں کرنی چاہیے تھی۔ میں نے نرم لہجے میں کہا، تم لوگوں نے غور نہیں کیا، وہ ایک سیاسی جلسے سے خطاب کرنے جا رہا تھا اور اب وہ اس واقعے کو کس طرح استعمال کرے گا؟ وہ اسے سیاسی چپکلش قرار دے گا۔ اگر ان میں سے کوئی مر جاتا تو معاملہ مزید سنگین ہو جاتا۔ مرشد کی تو خواہش ہو کہ اس کے ساتھیوں میں سے چند ایک کی لاشیں گریں اور اسے ان پر سیاست چمکانے کا موقع ملے۔ دوسرا، ہم کوئی پیشہ ور قاتل نہیں ہیں اور نہ ہی مجرمانہ ذہن رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم کسی کو صرف اپنے دفاع میں مار سکتے ہیں، اس طرح پلان بنا کر کسی کو قتل کرنا ہمیں زیب نہیں دیتا۔ آپ کو ہمارے سامنے وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ ہمارے باس ہیں۔ عبداللہ بولا، میں نے کبھی اپنے ساتھیوں میں خود کو باس نہیں سمجھا۔ یہ میرے ساتھیوں کی نوازش ہے کہ وہ مجھے بڑا رکھتے ہیں، لیکن تم میرے ساتھی ہو۔ نہیں، آپ نے ٹھیک کہا، ہم جذباتی ہو گئے تھے۔ واقعی ہم نہ جرائم پیشہ ہیں اور نہ ہی پیشہ ور قاتل۔ شکر ہے کہ تم میری بات سمجھ گئے۔ میں مرشد کو احساس دلانا چاہتا ہوں کہ وہ دشمنی میں حد رکھے، ورنہ حد میں بھی پھلانگ سکتا ہوں۔ شریف کی گمشدگی کے بعد یہ اس کے لیے دوسرا دھچکا ہے۔ پر یہ اتنی آسانی سے سمجھنے والی چیز نہیں ہے جناب۔ ہاں، لیکن پہلے کسی نے اسے اس انداز میں سمجھانے کی کوشش بھی نہیں کی ہوگی۔ اب کہاں چلنا ہے؟ میرا خیال ہے ہمیں اس کار سے چھٹکارا پا لینا چاہیے۔ ایسا کرو، تم مجھے اسپتال کے پاس اتار دو اور اس کار کو صاف کر کے کہیں چھوڑ دینا۔ خود ٹیکسی کر کے رفیق بھائی کی حویلی چلے جانا۔ ٹھیک ہے، عبداللہ نے سر ہلا دیا۔ 2 گھنٹے بعد ہم سرگودا کے اس اسپتال کے سامنے رکے جہاں عتیق داخل تھا۔ مجھے یاد تھا کہ ڈاکٹرز نے آج اس کے بارے میں حتمی طور پر بتانا تھا۔ میں نے کار سے اترتے ہوئے دعا کی کہ عتیق کو ہوش آ گیا ہو۔ عبداللہ مجھے چھوڑ کر آگے چلا گیا۔ میں نے اس سے ایک پستول لے لیا تھا۔ گھر سے لایا اسلحہ میں نے رفیق بھائی کے گھر میں آپا کے پاس رکھوا دیا تھا تاکہ ہم کوئی پکڑ میں آئے تو اس اسلحے کی وجہ سے بابا کو مشکل نہ ہو، کیونکہ اس کا لائسنس ان کے نام پر تھا۔ میرے ذہن میں رات کو یہ خیال آیا تھا۔ اصل میں تو عبداللہ نے اس طرف توجہ دلائی تھی، لیکن میں نے ذرا دیر سے سوچا۔ پھر میں نے موقع سے فائدہ اٹھانے کا فیصلہ کیا، کیونکہ مجھے ہر بار تو معلوم نہیں ہو سکتا تھا کہ مرشد کہاں ہے اور کیا کرنے جا رہا ہے۔ میں نے رات کو عبداللہ کو حویلی کے باہر بلوا لیا اور پھر ہم نے سارا منصوبہ طے کر لیا اور عبداللہ اسی وقت گاڑی کا بندوبست کرنے روانہ ہو گیا تھا۔ وہ 1 گھنٹے میں کار سمیت آ گیا اور ہم صبح 5 بجے روانہ ہو گئے تھے۔ چند گھنٹوں میں اپنا منصوبہ کامیابی سے پایہ تکمیل تک پہنچا دیا تھا ہم نے۔ میں نے محسوس کیا کہ عبداللہ میری امن پسندی سے خوش نہیں تھا، لیکن مجھے اس کی خوشنودی سے زیادہ اپنے حالات کو دیکھنا تھا۔ میں بے دریغ قتل و غارت گری کر کے قانون کا مجرم نہیں بن سکتا تھا۔